چیز ہے کہ جب خواتین اور مرد یہ سوچ لینا کہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے, خواتین ایکسیپٹ کر لیں الرجال قوامون علی النساء, یہ ہمارے لیڈرز ہیں ان کا, ٹھیک ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم ہم میں سے اپنا شیپرڈ ہے, تو یہ ہمارا چرواہا ہے اور ہمیں فلاک ہے. اور پھر خواتین کی رسپانسبلٹی اس کے بچے ہیں اور اس کا وہ گھر ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں ہسبینڈ کی اطاعت وہاں تک کرنی جب تک وہ قرآن و سنت کے مطابق چل رہا ہے. آپ کا پرائرٹی اللہ ہی ہے, پرائرٹی اللہ. یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہسبینڈ اس طرح کی پرائرٹی دنیا میں بن جائے کہ آپ اس کے مطابق آپ اپنی نمازیں ڈیلے کرنا شروع کر دیں اس کی وجہ سے. دونوں کے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کہیں کہیں رولز اینڈ رسپانسبلٹیز میں ایک جو ہے میل اوپر ہے اور فیمیل جو ہے اس کا رول تھوڑا سا نیچے ہے, اور یہ الٹا بھی ہے. مثال کے طور پر مدر کی جب بات آتی ہے تو جو اسٹیٹس مدر کا ہے وہ فادر کا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر قوام کی بات آتی ہے تو وہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو رسپانسبلٹی دی, آپ نے کہا نا کہ یہ ایک وہ بیج نہیں ہے جس کو انجوائے کرنا چاہیے مرد کو, بلکہ یہ رسپانسبلٹی اور برڈن ہے جس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. اتھارٹی از جنرلی ڈسپلیز, یعنی اتھارٹی جنرلی شوڈ ناٹ سیک اتھارٹی. ہم لوگ چونکہ اتنا دل ہمارے فتنوں میں ہو گئے نا کہ وی لو اتھارٹی, حالانکہ اسلام میں اتھارٹی چاہنا اسے بھاگنے کو سجیسٹ کیا گیا. اور آپ دیکھیں نا سبحان اللہ, اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم انڈیویجولی اگر ہم بات کریں نا تو دیر آر انڈیویجول وومن ہو آر بیٹر دین مین. حضرت فاطمہ, جو 4 خواتین, حضرت عائشہ, حضرت مریم, حضرت خدیجہ, دے آر بیٹر دین مینی مین, ہم سے تو بہت ہی بہتر, ٹھیک ہے نا. تو انڈیویجول بیسس پہ, لیکن جنرلی الرجال قوامون علی النساء, ٹھیک ہے. تو جو صحابی ہے کہ رسول اللہ میرے بیسٹ اخلاق اور کردار کا ڈیزرونگ کون ہے, آپ نے کہا امک. پھر دوبارہ اور کون ہے, امک, تمہاری ماں, تمہاری ماں. اب یہاں پہ مرد کھڑے ہو جائیں کہ نہیں نہیں نہیں, اچھا یار باپ کیوں نہیں ہے, ہاں ہم باپ کیوں نہیں ہے, باپ سارا دن کماتا ہے, باپ محنت مزدوری کرتا ہے, ہم چوکوں پہ ذلیل ہوتے ہیں. مزدور اگر کہیں کہ ہمیں کوئی سارا دن ملتا نہیں ہے, اور ہم ایک گاڑی آتی ہے ہم سارے بھاگ کے جاتے ہیں اس کے پاس. ایک کلپ ہے, اس کا نام ٹائٹل مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, آپ بلکہ لکھیں ٹفسٹ رولز مین پلے ان دا ورلڈ. آپ وہ کلپ دیکھیں کہ لوگ جو مرد ہیں وہ کس کس طرح کے مشکل کام کرتے ہیں. اور اللہ پر کانوں میں لگے ہوئے ہیں اور کنسٹرکشن میں لگے ہوئے ہیں. برو ایک پکچر آئی ہوئی تھی رمضان کی افطاری کی, دیکھی آپ نے کسی نے برو؟ وہ کسی مائننگ کے پروجیکٹ میں تھے, سارے وہ جو ورکرز تھے اس میں ایک خاتون بھی نہیں تھی, سارے دے ور آل مین, اینڈ ان کے ہاتھ کالے, ان کے چہرے کالے ہوئے ہیں اور سارا, اور وہ زمین کی تہوں میں برو وہ افطاری کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ ایک تو وہ کلاسٹروفوبک افیکٹ تو آتا ہی آتا ہے, لیکن وہ ان کی ہیلتھ پہ کتنا اثر انداز ہوتی ہے چیز. یہ لوگ یہ شارٹ لفٹ ہوتے ہیں, پتہ ہے ان کی بڑی بیماریاں کان میں مائننگ والے ہوتے ہیں. 95% more than 95% are the bricklayers are men, اور جیسے سے گرتے ہیں. سو بات یہ کہ if خواتین wants equality تو پھر آپ بھی brick layers میں آئیں اور آپ بھی مائننگ والی فیلڈ میں آئیں. It was never about equality, ہے نا, it was never about. لیکن یہ جو سولوشن پیش کیا جا رہا ہے نا, دیکھیں ظلم ہے, رائٹ, ظلم ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں. ہم تھوڑا سا ٹاپک شفٹ ہو رہا ہے, لیکن جو سولوشن فیمنزم نے دیا ہے, کیا یہ سولوشن ہے یا نہیں ہے؟ سوال تو یہ ریٹیلیشن اسلام میں ریٹیلیشن ہے اور ریئیکشن ہے, اور ایک بلاسٹنگ ریئیکشن ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. یار ویسے تو اس کو نا ہم فیمنزم کی آپ ہسٹری جائے نا تو فیمنزم کے پیچھے نا مرد ہیں جنہوں نے اسٹارٹ کیا, ٹھیک ہے. اٹس اے موومنٹ اسٹارٹڈ بائی مین ٹو یوز دا وومن, اور to earn more money and to get more money, اور تو گھر سے نکالنا. they wanted initially they wanted more taxes تاکہ عورتیں نکلیں, بچے, اور جب عورتیں باہر کام کریں گی بچوں کو کون پالے گا, اسکول پالے گا, ڈے کیئر پالے گا. so they want this complete control of the society. right, وہی اس نے کہا تھا کہ ہم نے ہی اس چیز کو انیشیٹ کیا تھا تاکہ ہم وومن کو بھی گھر سے باہر نکال کے ان کو بھی ٹیکس ان کے اوپر لاگو کریں. تو ہم یعنی کمائی کی بات ہے نا, کیونکہ more than 60% of the population ٹیکس نہیں پے کر رہی تھی کیونکہ وہ خواتین تھیں, اور خواتین چائنا میں دیکھ لیں, جاپان میں دیکھ لیں, ساری عورتیں بھی کام ٹیکس پے کریں, اور پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا ان کے بچوں کے اوپر کنٹرول کرنا بھی. سو دس از دا گرینڈ اسکیم, دس از واٹ دے آر تھنکنگ اباؤٹ. اس میں نا ایک چیز ہمیں بڑی کلیئر کرنی چاہیے. اکثر ہمارے ہاں وہ ایک کانسیپٹ آتا ہے کہ جی خدیجہ زیتانہ جو تھی نا وہ بھی بزنس وومن تھی, اور اس میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شی واز اے بزنس وومن, بٹ ڈڈ شی ایکچولی ٹریول آل دا وے ٹو یمن, یا شام جاتی تھی خود سے کرتی تھی. ان کے پاس ٹیم تھی, امپلائیز سمجھ لیتے تھے جو ٹریول کرتے تھے. اور بڑا ان کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کا واقعہ نا بڑا خوبصورت ہے, بیکاز آتا ہے کہ شی واز, ان کو اتنے ٹرسٹ وردی بندے نہیں مل رہے تھے
تو ان کے ساتھ جو ٹریڈ پہ بندے جاتے تھے واپس آتے ان کو پتا تھا میرے ساتھ 2 نمبری ہو رہی ہے آن اینڈ آف. ان کے نا ان کو پتا تھا یار اتنا کم پروفٹ نہیں ہونا چاہیے, زیادہ ہونا چاہیے. شی واز اسمارٹ وومن, لیکن وہ خود تو نہیں اب جا سکتی تھی کرنے سے. اس دور میں بھی یہ پاسبل نہیں تھا کہ وہ خود کریں. شی واز فرام اے ویری ویلدی فیملی, اور بڑی ان کے تو ٹوائس وڈوڈ تھیں, اور ان کو باپ سے بھی جائیداد ملی ہوئی, ہسبینڈ, تو پیسہ تو ان کے پاس بہت تھا, بڑی اس طرح تھی. تو جب ان کو کسی نے سجیسٹ کیا تھا کہ آپ یہ غالباً آئی تھنک ان کی سسٹر جو حالہ تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی شیپرڈ تھے, ان کی بھیڑ بکریوں کو شیپرڈ کا کام کرتے تھے. تو انہوں نے کہا ہی از اے ویری ٹرسٹ وردی اور بڑے ایک کریکٹر والا انسان ہے, تو آپ ان سے کیوں نہ ہائر کریں, ان سے کروائیں. اور یہ ابو طالب کے پاس جب گئیں تو ابو طالب واز انیشلی ریلکٹنٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹریول نہیں اس طرح کیا ہوا, تو یہ جاب نہیں کرنا چاہتی. بٹ ایونچولی ہی گاٹ کنونسڈ. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ, اوبیسلی ہمیں پتہ ہے سب کو, جب انہوں نے خدیجہ رضی اللہ کے لیے بزنس کی, تجارت کی, تو کتنا پروفٹ ہوا اور اتنا زبردست ان کا کام ہوا. تو شی اسٹریٹ اوے ریئلائز کہ دس پرسن از سمبڈی آف کیریکٹر اینڈ از ٹرسٹ وردی. اور جب شادی کے بھی جب ہوا تھا نا, تو غالباً گیٹنگ میں نفیسہ ایک خاتون تھی, شی کیم ٹو خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ان سے بات چیت کریں, اینڈ شی واز کنٹینیوسلی مینشننگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بڑا ٹرسٹ وردی ہے اور کریکٹر. اور 2 جن چیزوں پہ بار بار ایمفیسس کیا تھا, انہوں نے کہا تھا ٹرسٹ وردی ہے اور کریکٹر والا بندہ ہے. اینڈ دس واز, یہ جو 2 کوالٹیز تھیں نا, یہ بیسس تھیں ان کے رشتے کی. اینڈ ہمیں آج دیکھنا چاہیے, ہم لوگ جب عورتیں ہیں اگر وہ رشتہ ڈھونڈ رہی نا, تو یہ 2 چیزیں نوٹ کریں. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو نبی جو اور وہ جو خاتون تھی نفیسہ, وین شی وینٹ ٹو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج کے آپ خدیجہ سے, تو انہوں نے کہا وہ میرے سے کیسے ہوگا, ایک تو اولڈ اور ان کا اسٹیٹس وہ کتنی امیر اور وہ سارا کچھ. تو انہوں نے کہا نہیں میں جاتی ہوں, رشتہ ان سے پوچھتی ہوں, اینڈ دین دیٹس وین دے گاٹ میرڈ. سو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوالٹی ایک عورت جو مرد میں دیکھے وہ یہ 2 چیزیں تھیں پرائمرلی. اور ان کو کہا جاتا تھا طاہرہ, شی واز نون بائی دا نیم طاہرہ, دا پیور ون. اور سبحان اللہ, پتہ ہے آپ کو ان کے پاس کون کون سے رشتے, کتنے سے رشتے آئے تھے. ابو جہل کا رشتہ آیا تھا, ابو سفیان کا رشتہ آیا تھا, لیڈرز آف دا قریش ان کو رشتہ بھیجتے تھے. اینڈ اس زمانے میں ابو جہل, ابھی جہل تو نہیں تھا, وہ اس کو کیا کہتے ہیں, ابو الحکم تھا, اور اسٹیٹس والا بندہ, انٹیلیجنٹ بندہ, پاورفل بندہ. شی ریجیکٹڈ دیٹ. شی واز لوکنگ فار دوز 2 کوالٹیز. ہوللی میں یہ اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں, اٹس ناٹ اونلی وومن, چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں, خواتین ہیں, ہمیں نا ہول ہارٹیڈلی سبمٹ کرنا چاہیے اسلام کے اوپر. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں, میرے ٹیچرز کہا کرتے ہیں کہ آپ جتنا مرضی علم میں آگے چلے جائیں نا, کوئی نہ کوئی پہلو ہوں گے جو آپ کو اسلام کے سمجھ میں نہیں آئیں گے, بیکاز آپ کی جو نالج ہے نا اس میں لمیٹیشنز ہیں. واٹ وی ہیو ٹو ڈو ایز مسلمز, اس میں عورتیں بھی شامل ہیں, مرد بھی ہیں, ہم نے سبمٹ کرنا ہے, سمعنا و اطعنا. اور میں آپ کو بتاؤں, اپنے آپ کو جتنا ہم فیتھ میں اسٹرانگ کریں گے نا, اور ہمیں اتنی ہی ریئلائزیشن ہوتی رہے گی کہ جو باہر سے جو بھی فینومیننز ہیں, جو بھی چیزیں ہمیں ازمز ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ کر لو گے تمہارے لیے بہتری ہے, ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اسلام میں ہی ہماری بھلائی ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ پوچھ لیا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ, وائی از اٹ دیٹ دا مسلم مین دے گو آؤٹ اینڈ پرفارم جہاد, اور یہ تو پھر نیکیوں میں ہم سے آگے ہیں. اب دیکھیں, ان کو یہ بتایا گیا کہ جو خواتین ہیں, عورتیں ہیں, ان کی جو نازک مزاجی ہے, جو ان کی فزیکل اسٹرینتھ ہے, اس کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے فرض نہیں ہے کہ وہ جا کے میدان جہاد میں جائیں اور وہاں جا کے لڑیں.